السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ التسبیح کی نماز، اس کے بارے میں آپ حضرات کو معلوم ہوگا، اگر نہیں ہے تو میں بتا دوں۔ یہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو سکھائی اور پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ اگر ہو سکے تو اس نماز کو روزانہ پڑھو، اگر روزانہ نہ ہو سکے تو اس نماز کو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ لو، اور اگر ہفتے میں بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لو، اور اگر تم سے مہینے میں بھی ایک مرتبہ نہ ہو سکے تو پورے سال میں ایک مرتبہ ضرور پڑھو، اور اگر تم سے اتنا بھی نہ ہو سکے تو پوری زندگی میں اس نماز کو ایک مرتبہ ضرور پڑھو۔ اس نماز کے بے شمار فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس نماز کے پڑھنے کی فضیلت سے آپ کے جتنے بھی گناہ ہوں، چاہے وہ صغیرہ گناہ ہو، کبیرہ گناہ ہو، تنہائی میں ہوا ہو، اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے کی فضیلت سے آپ کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو سکھائی اور پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس نماز کا اہتمام جمعہ کے دن کرتے ہیں، اور ہر مسلمان کو اس نماز کا اہتمام ہر ہفتہ کرنی چاہیے۔ اگر ہفتہ میں نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک مرتبہ، اور اگر مہینے بھی نہ ہو سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق سال میں ایک مرتبہ، اور اگر سال میں بھی نہ ہو سکے تو پوری زندگی میں اس نماز کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں۔ بہرحال اب اس نماز کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، اس نماز میں ایک کلمہ پڑھا جاتا ہے، تیسرا کلمہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اگر آپ چاہیں تو پورا پڑھ سکتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ پورا پڑھے تو بہتر ہے، نہیں تو آپ اتنا ہی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ پورا پڑھنا چاہتے ہیں تو اس طرح پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ نہیں تو آپ اتنا پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بہرحال آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یہ کلمہ آپ کو پورے 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ صلاۃ التسبیح کی جو نماز ہے وہ 4 رکعت کی ہوتی ہے، اور آپ کو 300 مرتبہ ان چاروں رکعت میں اس کلمہ کو پڑھنا ہے۔ وہ کیسے پڑھنا ہے؟ تو آپ سب سے پہلے نیت کریں کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی، یہ دل میں نیت کرنا ہے۔ اگر آپ زبان سے نیت کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کر سکتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور اللہ اکبر کہہ کر آپ کو ہاتھ باندھ لینا ہے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے، ثنا سبحانک اللہم وبحمدک۔ اس کے بعد اس کلمہ کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 15 مرتبہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ الحمد شریف پڑھیں گے، اس کے بعد سورت پڑھیں گے۔ سورت پڑھنے کے بعد آپ کو پھر رکوع میں جانے سے پہلے اس کلمہ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے، رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد اس کلمہ کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ سجدہ میں جائیں گے، تو سجدہ میں جانے کے بعد سجدہ کی تسبیح پڑھنے کے بعد آپ اس کلمہ کو 10 مرتبہ پڑھیں گے، اور سجدہ سے اٹھنے کے بعد دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس میں 10 مرتبہ پڑھیں گے، اور پھر دوسرے سجدہ میں جائیں گے تو سجدہ کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ اس کلمہ کو پڑھیں گے۔ اس طرح پوری ایک رکعت میں 75 مرتبہ اس کلمہ کو پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ تو آپ سب سے پہلے نیت باندھیں گے، ہاتھ باندھیں گے، ثنا کے بعد آپ کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنے مرتبہ؟ 15 مرتبہ۔
اس کے بعد آپ الحمد شریف پڑھیں گے، اس کے بعد سورت پڑھیں گے، اس کے بعد پھر رکوع میں جانے سے پہلے آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو کتنے ہو گئے؟ 15 10 25۔ اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے، پھر رکوع میں پڑھیں گے، کتنے ہو گئے؟ 35۔ اس کے بعد آپ رکوع سے جب اٹھیں گے تو اس میں پڑھیں گے قیام میں 10 مرتبہ، تو ہو گئے 45۔ اس کے بعد آپ سجدہ میں جائیں گے، سجدہ میں 10 مرتبہ پڑھیں گے تو ہو گئے 55۔ اس کے بعد آپ دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھیں گے اس میں پڑھیں گے 10 مرتبہ تو ہو گئے 65۔ اس کے بعد آپ دوسرے سجدہ میں 10 مرتبہ پڑھیں گے تو ہو گئے پورے 75۔ اس طرح آپ کو پورے 4 رکعت میں 75 مرتبہ پڑھنی ہے اس کلمہ کو۔ اس طرح آپ کی نماز ہو جائے گی، پھر آپ سلام پھیر لیں گے۔ تو یہ تھی صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ اس ویڈیو کو ہر مسلمان کے پاس شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان یہ نماز صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ لے۔ جزاک اللہ۔